الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، کچھ عرصہ پہلے حضرت قاری صاحب کو تکلیف ہوئی، میرے علم میں نہیں تھا، معلوم ہوا تو حضرت کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو جامعہ کی ترقی تعمیری لحاظ سے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور حضرت کی صحت یابی پر بھی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی، آخر میں یہ سورت کی تلاوت کی، اس کو سورت کوثر کہتے ہیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب امام الانبیاء، رحمت دو عالم، فخر دو عالم، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہونے لگی تو دشمن طاق میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، تو انہوں نے زبان درازی شروع کر دی، یہ کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا شجرہ آگے نہیں چلے گا، آپ کا نعوذ باللہ نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نرینہ اولاد سے ہی شجرہ آگے چلتا ہے، نرینہ اولاد سے ہی شجرہ آگے چلتا ہے، تو آپ کی تو اولاد ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالی رب العالمین کا یہ ہمیشہ یہ نظام رہا، اللہ کی ذات پر کوئی آدمی بکواس کرے اللہ اسے برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات پر کوئی زبان درازی کرے اللہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کرتے رہیں، مگر امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اگر کوئی بات کہے تو وہ بات آپ اللہ کی ذات اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی صورت نازل نہیں فرمائی کہ تلاش کرنے میں وقت لگ جائے کون سی صورت ہے، کہاں پر وہ آیات ہیں جو دشمنوں کو اللہ نے جواب دیا، تو اللہ نے چھوٹی سی سورت کوثر کو اتار کر سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی؟ تسلی دی۔ تسلی یہ دی کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو بہت ساری خیروں سے سرفراز کیا ہے، بہت ساری خیروں سے، ان میں سے ایک جو معروف ہے وہ ہے آب کوثر۔ آب کوثر، آپ کی وہاں پر حکومت ہوگی، جس کو چاہو گے آب کوثر کا جام عطا کرو گے تو آپ دعا کر دیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو قریب آنے لگیں گے، آپ فرمائیں گے سوقن سوقن، ان کو دور کرو دور کرو، یہ میری سنتوں کے دشمن تھے، میری سنتوں کا مذاق اڑانے والے تھے، ان کو دور کرو۔ اور کچھ کو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگائیں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا بہت ساری خیروں سے آپ کو سرفراز کیا ہے، ان میں سے ایک خیر آب کوثر بھی ہے۔ تو اب جب اللہ نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ہے تو آپ کیا کریں؟
فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔ جب انعامات اللہ کی طرف سے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھی؟ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا بولو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دشمنوں کو جواب دیا، ایسا منہ توڑ جواب دیا جو قیامت تک ان کے لیے، ان کی ذریت کے لیے ایسا زبردست جواب ہے جس کا جواب وہ نہیں دے سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جیسے قرآن لا ریب ہے، اس بات کو بھی لا ریب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا دشمن ہی بے نام ہوگا۔ اور اللہ کی صفت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کا وجود قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام ہوگا، بلکہ اب ہم یوں کہیں آپ کا دشمن ہی بے نام ہوا کہ نہیں بے نام؟ میں کئی ملکوں میں میرا جانا ہوا، انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، حرمین شریفین میں، عرب ریاستوں میں اور پاکستان بھر میں، جہاں بھی جانا ہوا، آج تک اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نام والا کوئی بندہ نہیں ملا۔ میں انگلینڈ میں تھا تو ایک اخبار میں ایک مضمون چھپا کہ اس سال اتنے بچے انگلینڈ میں پیدا ہوئے، اتنے بچے ہندو کے پیدا ہوئے، اتنے سکھوں کے پیدا ہوئے، اتنے عیسائیوں کے پیدا ہوئے، اتنے یہودیوں کے پیدا ہوئے اور اتنے مسلمانوں کے پیدا ہوئے۔ پھر آگے تفصیل میں تھا کہ سب سے زیادہ بچے مسلمانوں کے پیدا ہوئے، اور ان بچوں میں سے سب سے زیادہ جو نام بچوں کا رکھا گیا وہ محمد کا نام رکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ خبیث نالائق جو یہ کہہ رہے ہیں نہ سمجھ کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں رب کہتا ہوں جہاں میرے نام کا ڈنکا بجے گا وہاں آپ کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ اکبر کہنے والا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہنے والا، حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہنے والا جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا میں اذان کو کامل نہیں سمجھوں گا۔ اذان مکمل نہیں ہوگی، تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، تکبیر بھی منہ پر مار دی جائے گی۔ نماز پڑھنے والا اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات پڑھتا ہے اور اس کے بعد اگر درود شریف نہ پڑھے تو اس کی نماز بھی کو مکمل نہیں سمجھی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب ساری زندگی لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتے رہیں، اگر محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے تو میں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کروں گا جب تک یہ محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے حبیب پوری دنیا میں جہاں میرے نام کا ڈنکا بجے گا وہاں آپ کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ ہماری سروے کے مطابق اور تاریخ دان جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی ملک میں اذانوں کی آواز جو ہے گونج رہی ہوتی ہے۔ ایک ملک میں جیسے سورج چلتا ہے نا جی، پہلے انڈیا میں ٹائم ہوتا ہے مثال طور پر فجر کا، تو پھر پاکستان میں ہوتا ہے، پھر آگے ایران میں ہوتا ہے، یوں چلتا جاتا ہے۔ ابھی فجر کی اذانیں مکمل نہیں ہوتی، ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ ابھی مکمل نہیں ہوتی، عصر کی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی بلند ہوگی۔ دوستو ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی روح کو روک کے رکھا۔ حضرت آدم کے دور میں پیدا نہیں کیا، حضرت نوح کے دور میں پیدا نہیں کیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے دور میں پیدا نہیں کیا، کسی اور نبی کے دور میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے میری اور آپ کو روح کو روک کے رکھا کہ ان کو ہم
محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनेंगे। अब उम्मती होने का एजाज़ अल्लाह ने मुझे और आपको अता किया, तो इसका तकाज़ा ये है कि आपकी सुन्नतों का इत्तबा करना चाहिए, आपकी सुन्नतों का इत्तबा करना ज़रूरी है। यूँ कहना तो मेरे ख़्याल में इस्लाम से बाहर निकलने वाली बात है। जब किसी को कहा जाए इस पर अमल करो, वो जवाब में कहे सुन्नत ही तो है, क्या कहे, फर्ज तो थोड़ा है, सुन्नत ही तो है, नऊज़ बिल्लाह। अब ये कहने वाला सुन्नत ही तो है, ये कह रहा है कि सुन्नत की कोई अहमियत नहीं, सुन्नतों की कोई अहमियत नहीं, ये कहने वाला तो दायरा इस्लाम से खारिज है। मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे, सुन्नत के ख़िलाफ़ चेहरा बनाने वाला जब आईना देखता है, शीशा देखता है, कहता शक्ल खूबसूरत हो गई तो इस्लाम से बाहर निकल गया, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं रहा, ये बाहर निकल गया, क्योंकि इसने फिरंगी की शक्ल को अच्छी शक्ल कहा और मोहम्मदी शक्ल को इसने पसंद नहीं किया, तो ये दायरा इस्लाम से बाहर निकल गया। हाँ, शेव कराने के बाद आईने को देखता है, फिर मुंह पर थप्पड़ भी मारता है, बुज्जा भी देता है, कहता खला तूने तो नबी की सुन्नत को ज़िबा कर दिया। अब ये गुनाहगार तो है मगर इस्लाम के दायरे में दाखिल है। अल्लाह हमें प्यारे हबीब पाक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तबा करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ऐ मौला करीम, हमारा ये मिल बैठना या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा, ये हमारे सजदे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कारी साहब की तिलावत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सुनने वालों का सुनना कबूल फरमा, सूरत कौसर का दर्स अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना दे, मोहब्बत करने वाला बना दे और आपकी इत्तबा करने वाला बना दे। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा और सुन्नतों का इत्तबा करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत फारूकी साहब की उम्र में, इनके बेटे की उम्र में इनको या अल्लाह बरकत अता फरमा, सियत से सरफराज कर खैर से माला माल फरमा। इस इदारे को, तमाम दीनी इदारों को तरक्यात से माला माल फरमा। इस इदारे से मोहब्बत करने वाले और इस इदारे के साथ ताउन करने वालों के ताउन को कबूल फरमा कर अपने शान शान अजर अज़ीम अता फरमा। हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, उस्तादुल उलमा हैं, बड़े आलम दीन हैं, या अल्लाह उनका आना भी कबूल फरमा। हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमा कर या अल्लाह इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ अक़दस की हाज़िरी जल्द अज जल्द नसीब फरमा, काबतुल्लाह के तवाफ़ जल्द अज जल्द नसीब फरमा। ऐ मौला करीम, बहादुरपुर में बहुत बड़े कारी साहब थे, कारी अब्दुल रशीद साहब, कतर में अल्लाह को प्यारे हो गए, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा। इसी करीब ही में बहुत बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े उम्दा या अल्लाह इस्लामी सकालर और बड़े बड़े शेखुल हदीस और मुफ्ती और पीरान पीर इस दुनिया से चले गए। सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना, आखिरत की मनाज़िल आसान फरमा, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमारे वालिदैन करीमैन में से, दाद का नान का में से, असातिज़ा मशाइख में से जो तेरे पास पहुँच चुके, सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना, आखिरत की मनाज़िल आसान फरमा, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह करीम, हर वो खैर जो तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मांगी उससे माला माल फरमा, जिन शुरूर से आपने पनाह मांगी उनसे महफूज फरमा। पाकिस्तान में इस्लाम के कानून के नफाज की बहारें अता फरमा। क़ायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की कदम कदम पर हिफाजत भी फरमा और मकसद इस्लाम के नफाज की मकसद में कामयाबी भी अता फरमा। या अल्लाह, आए दिन नए नए फितने उठते हैं। अभी इस पर सोचा जा रहा है कि ये जो आदमी ज़िना करता है उसके मुतालिक क्या कानून बनाया जाए। पहले से कानून मौजूद है कि उसको संसार किया जाए। या अल्लाह, पहले से जो मौजूद कुरान पाक में उनके या अल्लाह हदूदुल्लाह या अल्लाह नाफिज़ हैं, मौला करीम उनको नाफिज़ करने की
توفیق عطا فرما، مدارس عربیہ کی ہر محاذ پر حفاظت بھی فرما اور ان کی کفالت بھی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔